پاکستان کی شہریت پانے والا پہلا غیر ملکی کون تھا؟ پیدائشی یہودی جس نے صحیح بخاری کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ صحافی، مفکر، مصنف، مصلح، مترجم، مفسر، محقق، ماہر لسانیات، سفارتکار اور سیاح علامہ محمد اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا پہلا پاسپورٹ انہیں جاری کیا گیا۔ علامہ محمد اسد کا شمار 20ویں صدی کے نہایت متاثر کن یورپی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں منظر عام پر آنے والی اپنی شہرۂ آفاق تصنیف دی روڈ ٹو مکہ سے عالمی شہرت حاصل کرنے والے محمد اسد 12 جولائی 1900 کو لیمبرگ گلیشیا کے ایک متمول یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ محض 13 سال کی عمر میں روانی کے ساتھ عبرانی نہ صرف پڑھ سکتے تھے بلکہ بول بھی سکتے تھے۔ اگرچہ یہودی تعلیمات کے مطالعے سے انہیں مذہب کے بنیادی مقصد کو سمجھنے میں مدد ملی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہودیت سے دور بھی ہوتے چلے گئے، تاہم ان کا روحانی سفر جاری رہا۔ محمد اسد کے مغرب سے مشرق کی جانب سفر کا آغاز 1922 میں ہوا، جو بعد ازاں ان کے قبول اسلام کا سبب بنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد اسد 6 سال تک سعودی عرب میں مقیم رہے۔ یہ عرصہ انہوں نے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کے مقرب کی حیثیت سے شاہی محل کی سیاست کو قریب سے دیکھتے اور مدینے میں مذہبی تعلیم حاصل کرتے گزارا۔ محمد اسد کا تعلق آسٹریا سے تھا اور وہ یہودی تھے، لیکن اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے اور اپنا نام محمد اسد رکھا۔ بعد میں محمد اسد 1932 میں انڈیا آئے اور علامہ اقبال سے ملے۔ دونوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے کام کیا۔ علامہ اقبال نے محمد اسد کو کہہ کر صحیح بخاری کا انگریزی میں ترجمہ کرایا۔ محمد اسد پہلے غیر ملکی تھے جنہیں پاکستان کی شہریت دی گئی، اور اقوام متحدہ میں پہلے پاکستانی مندوب بھی محمد اسد ہی بنے۔ محمد اسد نے بہت سی اسلامی کتب لکھیں، لیکن ان کی کتاب روڈ ٹو مکہ کو اسلامی دنیا میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔